آداب۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسلم پرویز۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ہاتھوں IIM ناگپور کے مستقل کیمپس کا افتتاح۔ سنسکرت کے ذریعے فراہم ہوں گے روزگار کے مزید مواقع، مرکزی وزیر تعلیم کا اظہار خیال۔ اور جامعہ کے محققین کے ذریعے کی گئی اعصابی امراض میں معاون ایک اہم آلے کی تیاری۔ اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے دہے گاؤں مہاراشٹرا میں IIM ناگپور کے مستقل کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے محض سیکھنے کی جگہ نہیں ہیں، یہ جگہ ہماری پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جدت طرازی اور انٹرپرینورشپ میں نہ صرف ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کی صلاحیت ہے، بلکہ یہ بہت سے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ IIM ناگپور کا ایکو سسٹم طلباء میں ملازمت کے متلاشی بننے کے بجائے نوکری پیدا کرنے والے بننے کی ذہنیت کو فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیمپس نوجوان ذہنوں کا گہوارہ ہے جو جلد ہی نئے مواقع اور کامیابیوں کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ This new campus of IIM Nagpur is the cradle for our young minds who would be soon stepping out in the world of new opportunities and accomplishments. We are a country of opportunities and development, promise and resources and contentment and pride. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ حکومت نے قومی تعلیمی پالیسی میں سنسکرت کے بشمول تمام ہندوستانی زبانوں کو اہمیت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ہندوستانی زبانوں کو یکجا کرنے میں سنسکرت کا بڑا اہم دخل رہا ہے اور سنسکرت یونیورسٹیاں اعلیٰ تعلیم کے بڑے کثیر شعبہ ادارے بننے کی طرف بڑھیں گی۔ دھرمیندر پردھان نئی دہلی میں سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ اتکرش مہوتسو کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنسکرت صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ہماری ثقافتی وراثت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدیوں پر محیط اس تہذیب کو آگے بڑھائیں اور وسودیو کٹمبکم کے نظریات کو قبول کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سنسکرت کی تعلیم سے طلباء کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ اتکرش مہوتسو کے انعقاد کا مقصد پورے ملک میں اور اس سے باہر سنسکرت زبان کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کی بھوکھنڈ میں کسی بھی علاقہ میں کوئی بھی بھاشا میں کسی بھی شبد کو ایک ویکتی اچارن کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی بانی، اس کی مستشک کی بھاو، اس کی چہرے کی بھاو سے ہی اس کی بھاشا کو جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ بھارتیتا ہے، اس میں سنسکرت کا بہت بڑا یوگدان بھی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیشنل کیریکولم فریم ورک کی ترقی کے لیے رہنما خطوط جاری کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 فلسفہ ہے، قومی نصاب کا فریم ورک پاتھ وے ہے اور ان کی طرف سے جاری کردہ مینڈیٹ دستاویز آئین ہے جس کے ذریعے مستقبل کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم نے کہا کہ مینڈیٹ دستاویز بچوں میں ہمہ جہت ترقی اور ہندوستانی تعلیمی نظام میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرے گی۔ From the childhood, whether he is going to school or not, whether he is literate or not, that is secondary thing. But every citizen of this country is molded himself or herself in 2 areas. دہلی یونیورسٹی نے 1 مئی 2022 کو اپنے قیام کے 100 سال مکمل کر لیے۔ اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے بشمول دیگر معززین نے شرکت کی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسے منتخب تعلیمی ادارے ہیں جن کی عمر 100 سال ہیں۔ ہم وشو کو پریوار ماننے والے لوگ ہیں، وسودھیو کٹمبکم میں وشواس رکھنے والے لوگوں کی کلپنا ڈیو اپنے شتابدی سماروہ کے اندر وشو کو اپنا نالج کنٹریبیوشن کرے گی۔ اسی شبد کے ساتھ انیک شبھیچھا کے ساتھ آپ کو میں دھنیواد دیتا ہوں۔
ہوم سٹیز دلہی جامعہ کے محققین نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو اعصابی امراض پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ملٹی ڈسپلینری سینٹر فار ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے محققین کی ٹیم نے ایک آپٹوجینیٹک ٹول تیار کیا ہے جو الزائمر، ڈپریشن اور سیزوفرینیا جیسے اعصابی امراض کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ امریکہ کے تعاون سے کی گئی ہے۔ اس آلے کو مرکز کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر تنویر احمد کی رہنمائی میں تیار کیا گیا ہے۔ MCARS کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد ذوالفقار نے کہا کہ مستقبل کی آپٹوجینیٹک تکنیک اعصابی بیماریوں کو سمجھنے اور علاج کے جدید حل تلاش کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوگی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے مطابق یونیورسٹیاں اور اعلیٰ تعلیمی ادارے طالب علم کو مقالہ جمع کرانے کے لیے 30 جون کے بعد 6 ماہ تک کی توسیع دے سکتے ہیں۔ یہ توسیع کیس ٹو کیس بنیاد پر ریسرچ ایڈوائزری کمیٹی کے ذریعے طالب علم کے کام کے جائزے، سپروائزر اور شعبے کے سربراہ کی سفارش پر ہوگی۔ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے تعلیمی اوقات کے ضائع ہونے کے پیش نظر یہ توسیع دی گئی ہے۔ پہلی توسیع جون 2020 میں دی گئی تھی اور کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے ہر 6 ماہ بعد مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ 2022 کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 مئی سے بڑھا کر 22 مئی کر دی گئی ہے۔ درخواست فارم پر کرنے کے لیے طلبہ ویب سائٹ CUET.SAMARTH.AC.in ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہار پبلک سروس کمیشن کے 67ویں پریلیمز امتحان سوال نامہ لیک ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اب نئی تاریخ کے اعلان تک ابتدائی امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امبیڈکر یونیورسٹی دہلی نے MBA پروگراموں میں داخلے کے لیے آن لائن رجسٹریشن شروع کر دیا ہے، جس کی آخری تاریخ 31 مئی ہے۔ MBA پروگراموں میں داخلہ 12 جون کو منعقد ہونے والے انٹرنس کے ذریعے عمل میں آئے گا۔ کسی بھی شعبہ کی بیچلر ڈگری میں کم از کم 50% نشانات کے حامل طلبہ MBA میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ امتحانات کے سال آخر کے طلبہ بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ MBA پروگراموں میں داخلے کے لیے کامن مینجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ 2022 کے اسکور بھی قبول کیے جائیں گے۔ انٹرنس ٹیسٹ میں حاصل کردہ اسکور کی بنیاد پر امیدواروں کو شخصی انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ فائنل میرٹ لسٹ داخلہ ٹیسٹ میں حاصل کردہ نشانات کے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی جائے گی۔ امیدوار AUD.AC.in پر آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ہاتھوں IIM ناگپور کے مستقل کیمپس کا افتتاح۔ سنسکرت کے ذریعے فراہم ہوں گے روزگار کے مزید مواقع، مرکزی وزیر تعلیم کا اظہار خیال۔ اور جامعہ کے محققین کے ذریعے کی گئی اعصابی امراض میں معاون ایک اہم آلے کی تیاری۔ آج کے اس تعلیمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔